الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، منڈے کا دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے اس حوالے سے کہ میری آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے 4 دن کے بریک کے بعد، اور اس 4 دن میں یقینی طور پر بہت سارے کام آپ حضرات انجام دیتے ہیں، میں بھی انجام دیتا ہوں، اور ان 4 دنوں میں دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، اور ان واقعات کا ذکر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بڑا کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ واقعات جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر اثرات بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ، کیونکہ میں اسلامی احکام اور اسلام کا نظریہ بیان کروں گا، اور کوئی بھی واقعہ جو ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے یوتھ میں ایک اثر ڈالتا ہے اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور ورلڈ میڈیا کے اوپر بھی اس کا تذکرہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو بھی بیان کریں کہ اسلام کے احکامات اس حوالے سے کیا ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے ایک مشہور و معروف ایکٹر ہیں سوشانت سنگھ راجپوت۔ میں ان کو نہیں جانتا، میں نے کبھی ان کی کوئی فلم بھی نہیں دیکھی، اور ویسے بھی میں ان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں، کیا ہے، ان کی زندگی کیا تھی۔ سوشل میڈیا میں نے کھولا جیسی تو ہر طرف ایک تصویر وائرل ہوئی ہوئی تھی، اور اس ایکٹر کے بارے میں تذکرہ تھا، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے ٹیگ کی ہوئی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کیا ہو گیا، کون ہے، کیا ہے یہ؟ تو کہ جی اس نے سوسائڈ کر لی ہے، خودکشی کر لی ہے، اور اس طرح سے اس کے حوالے سے۔ تو پہلے تو میں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے، اس کے بارے میں پتہ کیا جائے۔ تھوڑا سا ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ہندوستان کا کوئی فلم ایکٹر ہے، اور اس سے زیادہ بس اس کے بارے میں ہی تھا، کوئی فلمیں بناتا تھا اور فلموں میں آتا تھا۔ تو پھر یہ کہ بھئی اتنا زیادہ کیوں شور شرابہ ہوا، کیوں اتنا زیادہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے کہ بھئی وہ ایک ایکٹر ہے، اور بہت سارے لوگوں کا رول ماڈل ہوگا، بہت سارے لوگ اس کی زندگی سے انسپائر ہوں گے، تو لہذا اس کا خودکشی کرنا اس لیے معنی بن گیا کہ بھئی کیا وجوہات ہوئی، کیوں اس نے خودکشی کی۔ تو ایک تو اس حوالے سے بھی تذکرہ کرنا تھا، دوسرا جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں نے سوچا کہ بھئی اس موضوع پہ ہی کیوں نہ گفتگو کر لی جائے، کیوں نہ جو ہے وہ اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کر دیا جائے خودکشی کے حوالے سے۔ تو لہذا چند باتیں ہیں وہ عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ بات تو آپ حضرات ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا حرام ہے، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو امانتاً دی ہے، اور جب زندگی اللہ نے دی ہے، یہ جسم اللہ نے دیا ہے، یہ حیات اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس حیات پر پورا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ جب ہماری روح قبض کرنا چاہے، ہماری زندگی کو ختم کرنا چاہے تو ہمیں ختم کر سکتا ہے، اور ہم اس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہو کسی کو، تو اس کے قصاصاً اس کے جو قتل عمد جس کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کیا ہو، تو اس کے لیے اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کے قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور دوسرا جو باغی ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہے، تو باقی خود سے انسان اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، خودکشی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ناظرین، پہلے میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے اسلامک پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں گا، اور پھر تھوڑا سا اور اس کے اوپر تذکرہ کر لیں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا،
ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی جان کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جان تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے۔ جب تمہاری نہیں ہے تو اس پر صرف امانتاً ہے، اور اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے اتنا اس کو استعمال کرو اور اپنی آخرت کو بناؤ، اور اپنے آپ کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو لہذا یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا۔ اور ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان کی ہیں۔ سم ٹائم ایسے حالات ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب وہ حالات کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی حالت ہوتی ہے کہ انسان کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا وہ ایسی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جسمانی تکلیف کے اندر، یا آج کل تو روحانی تکلیف بھی ہے کہ بھئی انسان ڈپریشن میں اتنا چلا جاتا ہے، اور یعنی بدسکونی اتنی ہو جاتی ہے، بظاہر جسم اس کا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ذہنی اتنا خلفشار ہوتا ہے اور ذہنی اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یا جسمانی طور پر کوئی ایسی بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے، یا وہ اس بیماری کے اندر جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ تیسری صورت عام طور پہ وہ نشائی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کا نشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ بھی بالکل جب لاچار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے ناظرین کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس عشق میں ناکامی کی وجہ سے، یعنی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، یا جو ہے وہ کسی عاشق کی جو اس کا جو محبوب ہوتا ہے اس کی بے وفائی پہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں ناظرین؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کر کے ایک انتقام لیتے ہیں۔ اچھا، یہ اپنے طور پر ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کے محبوب نے بے وفائی کر دی ہے تو محبوب کو اذیت دینے کے لیے خودکشی کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بے وفا ہے، تو جس نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اس کو آپ کی موت سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو الٹا وہ تو آپ کی موت سے خوش ہوگا۔ تو یہ تو فلمی دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، دکھایا جاتا ہے، یہ حقیقی دنیا میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اگر عشق میں ناکامی ہو جائے، والدین نہ مانیں شادی کے حوالے سے، تو خودکشی کر لینا، تو اس میں بھی یہ کس سے آپ بدلہ لے رہے ہیں؟ بھئی سوچنے کی بات ہے کہ آپ اپنے والدین کو اذیت دیتے ہیں، اور اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو آپ ایک تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ مار لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ دوسری، غیرت کے وجہ سے انسان اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، یا کسی کو قتل کر کے خود قتل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا چہرہ اپنے خاندان والوں کو اور انسانوں کو دکھا سکے، اس سے اتنا بڑا کوئی جرم ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی ہم نے کئی واقعات دیکھے، لوگوں نے کسی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا، تو یہ بھی خودکشی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، فقر و فاقہ ہو جاتا ہے، انسان غربت سے تنگ آ جاتا ہے، اتنی زیادہ غربت ہو جاتی ہے کہ اس سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو ساری وجوہات ہیں، اب ان وجوہات کی بنا پر انسان خودکشی کرتا ہے۔ تو کیا اسلام انکریج کرتا ہے اس فعل کو؟ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ بھئی یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ اسی طریقے سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور قرآن میں جگہ جگہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر صبر کرو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا صابرین کو بشارت بھی دی گئی ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے درگزر کیا، معاف کیا، وہ اولو العزم آدمی ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ تو ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو صبر کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا وعدہ ہے، اللہ
اجر عظیم عطا فرماتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے کوئی اور فقر و فاقہ ہو، کسی قسم کی اور تکلیف ہو، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے معاملہ ہو، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہم صبر کریں اور دعا کریں اور کوشش کریں، محنت کریں اس تکلیف کو دور کرنے کی، اس پریشانی سے نکلنے کی، ان حالات کا مقابلہ کرنے کی۔ تو لہذا اسلام اس کو ڈسکریج نہیں کرتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، کب؟ من ضر اصابہ، کہ اس کو اگر کوئی مصیبت پہنچ چکی ہے، کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے، کوئی پریشانی پہنچ چکی ہے، ایسی بیماری ہو چکی ہے یا ایسی سچویشن کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، کسی قسم کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے نا، روحانی تکلیف، جیسے میں نے کہا کہ ڈپریشن ہے، اتنے زیادہ انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے کہ ہر وقت بندہ کہہ رہا ہے کہ بس اس زندگی سے تو موت بہتر ہے اور میں مری جاؤں تو بہتر ہے، ایسی باتیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کہ کسی بھی تکلیف کے اوپر موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا کا مطلب کیا؟ اگر ضروری ہو جائے کہ بھئی یہ دعا ہی مانگنی ہے کہ بھئی اب موت ہی کو آدمی مانگ رہا ہے کہ بھئی موت ہی آ جائے، تو فَلْيَقُلْ، تو کیا کہے؟ پھر دعا کرے، ایسے دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اے اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ اللہم احیینی، اے اللہ تو مجھے حیات دے، ما کانت الحیات خیرا لی، کہ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور وتوفنی، اور تو مجھے موت دے دے، اذا کانت الوفات خیرا لی، اگر موت میرے لیے بہتر ہے۔ تو دعا یہ کر سکتا ہے کہ اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، تو وہ بھی اللہ دے گا، خود سے نہیں انسان اپنے آپ کو قتل کرے گا، خود سے نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی انجیکشن لگوائے گا۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر ایسے ملک ہیں جو بڑے خوشحال ملک ہیں، وہاں پہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ان کو کہیں کہ بھئی سائن کریں، وہ آپ کو انجیکشن لگائیں گے، انتقال کر جائیں، مر جائیں گے آپ، تو یہ بھی خودکشی ہے نا۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی جو ہے یہ دعا مانگ لے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں، کئی وعیدیں بیان کی ہیں، میں چند آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہاں پر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس دو واقعات ایسے آئے کہ ایک تو ایک لڑکی کا تھا، جو خاتون ایک بچی تھی، اور وہ میرے پاس آئی اور اس نے جو اسٹوری مجھے سنائی، یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کہ ایک لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، مسلمان لڑکی تھی اور مسلمان لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ تو عام طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ وعدے کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کے دعوے کر کے اور وعدہ ایفا کرنے کے عہد کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اچھا ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں بڑی معصوم ہوتی ہیں اور جذبات کی رو میں بہہ جاتی ہیں، اور اس قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ دوستیاں کر لیتے ہیں۔ اب دوستیاں کرنے کے بعد پھر اس سے آگے کا قدم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں۔ تو ان دونوں لڑکا لڑکی کا بھی ریلیشن شپ قائم ہو گیا، اور وہ ریلیشن شپ میں وہاں تک چلے گئے کہ زنا کر لیا اور حرام کاری کے اندر مبتلا ہو گئے، کیونکہ عام طور پہ لڑکا دھوکہ کیا دے گا؟ جو شیطان لڑکا ہوگا وہ دھوکہ یہ دے گا کہ بھئی شادی تو ہم نے کرنی ہے، نکاح تو ہم نے کرنا ہی ہے، پیار محبت تو ہے، نکاح کرنا ہے تو چلو دوستی کر لیتے ہیں، اور پھر اس دوستی کے اندر وہ ایک ناجائز تعلقات قائم کر لیتا ہے، لڑکی کو دھوکہ دے دیتا ہے بیچاری، تو وہ خاتون، وہ بچی جو ہے اس کے پیار میں اندھی ہو گئی اور ایک تعلق قائم کر لیا، اور کچھ عرصے بعد وہ لڑکی جو ہے پیگنٹ ہو گئی۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے جب وہ لڑکے سے کہا کہ بھائی اب کیا کروں میں، میرے پاس کیا آپشن ہے، اور کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو، تو اس لڑکے نے کہا نہیں میں نے تو تم سے شادی نہیں کرنی، اور میں نے تو ابھی شادی نہیں کرنے کے لیے ریڈی۔ تو لہذا اب وہ جب اس لڑکے نے اس کو یہ کہہ دیا کہ شادی نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ بھائی اب تم مجھ سے ملا بھی نہ کرو، اور وہ اس نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیا، تو لہذا یہ لڑکی جو ہے بچی ڈپریشن میں چلی گئی اور سخت قسم کی انگزائٹی کے اندر مبتلا ہوئی۔ اچھا میں اب اس کی سٹوری بس بند کرتا ہوں صرف اس بات پر
کہ وہ مجھ تک پہنچی اور مجھ سے کہا کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور میں کس طرح سے اپنے والدین کو منہ دکھاؤں گی اور معاشرے کو منہ دکھاؤں گی، میری تو عزت ختم ہو گئی، میں تو ختم، میری دنیا ختم ہو گئی۔ اور وہ لڑکا تو دیکھیں وہ تو پنچھی تھا، وہ تو اس نے تو دانا کھایا، دانا کھا کے اڑ گیا، اب یہ بیچاری بچی پریشان۔ تو میں نے اس کو کافی سمجھایا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی۔ اسی طرح سے ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ جب کہیں جاب کرتا تھا تو وہاں جاب میں جو ہے اس کو اتنا بلی کیا گیا، اتنا بلی کیا گیا اور اتنے اس کے ساتھ مسائل کھڑے کر دیے گئے کہ وہ اس کو اس جاب سے نکلنا پڑا، اور اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور وہ اس قدر ڈپریشن میں مبتلا ہوا کہ وہ کہتا جی مجھے خودکشی کرنی ہے۔ وہ مجھ تک پہنچا، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کہ میں نے اس کی تھوڑا سا ذہنی تربیت کی تو اس نے بھی خودکشی نہیں کی۔ تو عام طور پہ جو ہے وہ ابھی ہمارے جو ایک دوست ہیں ان کے پاس ایک لڑکا تھا جو رہتا تھا، اور 17-18 سال کا ہوا تو ان کے فوسٹر چائلڈ تھا، وہ جب ان کے پاس سے چلا گیا تو اس نے اپنے آپ کو ٹرین کے آگے دے دیا، یہاں لندن میں خودکشی کر لی۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ 18 سال کے بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا، اس نے کیوں ایسا قدم اٹھایا کہ اس نے سوسائڈ کی۔ تو لہذا سوسائڈ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، یہ نا عام طور پہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر، دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو سشانت سنگھ راجپوت، جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو یہ تو ایک بڑا ہیرو تھا، اور ہندوستان کے لوگ اور نوجوان پاکستان کے ادھر ادھر کے اس کو فالو کرتے تھے، اور لوگ اس جیسی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لوگ تو اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، یعنی ایک طبقہ۔ تو کیا ضرورت پیش آ گئی اس کو خودکشی کرنے کی؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں وہ تو چلیں بعد میں پتہ چلیں گی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک فنومنا ہماری سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ دعا مانگ لو کہ اللہ زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، اگر موت بہتر ہے تو پھر موت دے دے، لیکن خود سے آپ نے قدم نہیں اٹھانا۔ پھر دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحنک نفسہ یحنکھا فی النار، کہ جس شخص نے اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارا، یعنی پھندا دے کر مارا یا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارا، تو یحنکھا فی النار، تو وہ جہنم میں اپنا گلا ہی گھونٹتا رہے گا، یعنی جہنم تک، جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ والذی یطعنھا فی النار، اور جس نے کوئی پرچھا، چھری، تلوار سے اپنے آپ کو مارا تو وہ بھی جہنم میں جو ہے، جہنم کے اندر اور قیامت تک ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرچھا ہی مارتا رہے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے ناظرین، اس کا ایک حصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کر لیا تو جہنم کے اندر جو ہے اس کو یہی عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان برجل جراح فقتل نفسہ، کہ ایک شخص تھا جو زخمی ہو چکا تھا، وہ آیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، فقتل نفسہ فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بدرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں جلدی کی۔ بھئی وہ ایک شخص ہے کہ جو زخمی تھا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، طفیل بن عمر الدوسی کی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو زخم لگ گیا تھا، اس زخم کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ اس نے دیکھا، پوچھا کہ بھی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ اس نے کہا یہ سارا معاملہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میرا یہ جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہاتھ آج تک جو ہے اسی طرح ہے۔ تو آتا ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے حدیث سنائی تو حضور نے دعا کی کہ اللہ تو ان کے اس ہاتھ کو بھی ٹھیک کر دے، لیکن یہاں پہ ارشاد فرمایا حرمت علی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ، کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا وہ جہنم کی آگ کے اندر جلتا رہے گا، عُذِّبَ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم کی آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ خودکشی حرام ہے، اور جب کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے یہ شخص بزدل ہوتا ہے۔ آج دیکھیں آپ اگر
شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پاپولیرٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو خاص طور پہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، لالی ووڈ اور یہ سنگرز اور یہ ماڈلز، یہ جو بزنس، یہ دنیا ہے نا، شوبز کی دنیا، یہ بڑی اس کے اندر گلیمر نظر آتا ہے لیکن اندر سے یہ خالی ہوتی ہے. یہ لوگ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ڈرگز کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں اور الکوہل کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں اور ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں اور شیطان ان کے اندر جو ہے وہ وسوسوں کو ڈالتا ہے، ڈپریشن کو ڈالتا ہے، مایوسیوں کو ڈال دیتا ہے. بظاہر یہ بڑے خوشنما نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ان کی زندگیاں کھوکھلی ہوتی ہیں اور جب ان کو کام نہیں مل رہا ہوتا، ان کو شہرت نہیں مل رہی ہوتی تو اور زیادہ ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لہذا ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور خودکشی جو شخص کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے اور خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے جس شخص نے خودکشی کر لی ہو تو اس کی جنازہ جو بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کو نہیں پڑھنی چاہیے. ہمارے ہاں تو اس کا جنازہ بہت لمبا ہوتا ہے نا اور لوگ اس سے ترس کھا رہے ہوتے ہیں. اس پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جب اس پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں تو ڈسکریج کرنا ہے اور بتانا ہے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو کہ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کسی قسم کی سچویشن کے اندر بھی تم لوگ ہو تو بہادری کا مظاہرہ کرو، اس کا مقابلہ کرو، ہمت کرو اور ڈرو مت. اور اگر کوئی سچویشن ہو گئی ہے تو اس کو اپنے والدین کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی شیخ کو، کسی عالم کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہے اس سے ڈسکس ضرور کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس سے ڈسکس کرنا آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. جیسے اب یہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کا کئی مالی طور پہ نقصان ہو چکا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے ناظرین، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمت سے کام لیں. انشاءاللہ یہ برے دن ہیں، یہ برے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے. آج کے دن اگر پریشان کن ہے تو آنے والے دن انشاءاللہ ضرور خوشگوار دن ہوں گے. تو ہمت سے کام لیں. جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے، جو بہادر آدمی ہوتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے ہر موقع کے اوپر، ہر سچویشن کے اندر، ہر صورتحال کا وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو اپنی بیماری کا ڈٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر کوئی کسی سچویشن کے اندر مبتلا ہو چکا ہے تو اس کو اس سچویشن سے نکلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو عشق اور معشوقی ہے، محبت اور یہ ساری چیزیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نوجوانوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. کتنے لوگ ہیں جو لو میرج کرتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد طلاقیں ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. بھائی پہلے تو آپ نے ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کی اور گھر سے بھاگ گئے آپ اور والد والدہ کو ناراض کیا، تو آج کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، طلاق لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو لہذا یہ سب چیزیں جو ہے ان کا، اور سب سے قیمتی چیز آپ کی حیات ہے، آپ کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہ. اور صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، ان کا پیغام اور ان کی دعوت یہ ہے کہ زندگی سے محبت کرو. جب زندگی سے محبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ سے محبت کرو گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کرو گے، لوگوں کو اذیت میں مبتلا مت کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ناظرین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایسے کسی قدم سے بچائے کہ جو اللہ کی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ شخص اگر کسی نے اپنے آپ کو زہر دے کے یا چھری مار کے یا آگ میں جلا کر یا زمین پہ گرا کے قتل کیا ہوگا تو قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا. تو یہ تو انتہائی کربناک عذاب ہوگا. ایک دفعہ مر کے، وہ کہتے ہیں مر گیا تو جان چھوٹ گئی گی، لیکن مرنے کے بعد بھی تو معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں بریک کے بعد. ناظرین اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کے اندر راحت ہے، چین، سکون، اطمینان ہے اور ساتھ ساتھ
صحت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، نفع ہے، نقصان ہے، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی شخص بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھائی میری زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، میری زندگی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلمز نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ اب لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ناظرین۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ پہ کوئی پرابلم آ گئی ہے، آپ پہ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکشن دکھاتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی پریشانی آئی، اوئے ہوئے ہوئے بس جی، چیخنا، چلانا اور پریشان ہونا شروع کر دیا۔ چلیں، میں کہتا ہوں کہ تکلیف کے اندر اگر کوئی آدمی روتا ہے، کسی آدمی کو چیختا ہے، تو بھئی چیخ لینے دو، رو لینے دو۔ یہ بھی جذبات کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، کہ اب اگر آپ کسی کو دبا کے رکھیں کہ بھئی تو رو بھی نہیں سکتا، تو بھئی رونے دو تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اس لیے کہ بھئی اب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو آدمی رو لیتا ہے، ٹھیک ہے بھئی، خودکشی سے تو بہتر ہے۔ کوئی آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ بھی خودکشی سے تو بہتر ہے۔ تو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ، ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ معاملات کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جہاز میں لوگ ٹریول کر رہے تھے، تو افریقہ سے ایک فلائٹ اڑی، تو کسی شخص کے پاس جو ہے وہ ایک سانپ وہ لے کے جا رہا تھا چھپا کے، اور وہ سانپ نکل گیا یا جہاز کے اندر وہ سانپ آ گیا۔ جیسے ابھی کل کی بات ہے نا کہ پی آئی اے کے جہاز کے پہیوں کے پاس سانپ تھا، اب وہ سانپ چڑھتا ہوا اندر جہاز میں پہنچ جاتا، اور اسی طریقے سے وہ جہاز میں سانپ پہنچ گیا۔ اب جیسی ایک خاتون نے اس سانپ کو دیکھا تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یعنی فوراً ریئیکٹ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے لوگوں نے بھی چیخنا چلانا شروع کیا، بات جو ہے وہ پائلٹ تک پہنچ گئی، اور پائلٹ نے بھی جو ہے وہ فوراً ریئیکٹ کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ حادثہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ناظرین، ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یہ ہوتا ہے ریئیکشن، آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک دم ایک کاکروچ ظاہر ہوتا ہے، اور ایک خاتون اس کاکروچ کو دیکھتی ہیں اور چیخنا شروع کر دیتی ہیں، اور اتنا چیختی ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ٹیبل گرنا شروع، برتن گرنا شروع، اور ایک دوسرے کے اوپر چیزیں گرنا شروع، بھگ دوڑ مچ جاتی ہے۔ اور وہیں پہ ایک ویٹر کھڑا ہوتا ہے اور وہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو کاکروچ کی وجہ سے سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ جاتا ہے اور جا کر آرام سے، اس کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، نیپکن ہوتی ہے، وہ اس پہ کاکروچ پہ رکھتا ہے، اور اس کو پکڑتا ہے اور اس کو لے جا کے پھینک دیتا ہے۔ تو لہذا دیکھیں، یہ دو ہیں، ایک خاتون نے کاکروچ کو دیکھا، ریئیکٹ کیا، جہاز میں سانپ آ گیا، ریئیکشن کی، جہاز کریش ہو گیا۔ ادھر ریسٹورنٹ میں کاکروچ کو دیکھا، ریئیکٹ کیا، اور بھگدڑ مچ گئی، برتن گر گئے، اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ لیکن اس جو ویٹر نے جو کام کیا ہے، اس نے رسپانس کیا، اور ہمیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، رسپانس نہیں کرتے۔ تو ہمیں جو ہے رسپانس کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جیسے دیکھیں، یہ فائر بریگیڈ والے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو آگ زیادہ تر جب لگتی ہے، دیکھیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آگ پھیل جاتی ہے اور زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن فائر بریگیڈ والے آتے ہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ رسپانس کرتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی طبیعت میں رسپانس کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، پرابلم کو نوٹ کر کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہوگا، وہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، تو یقینی طور پر اس کا حل موجود ہوگا، اس کا حل نکلے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا حل نہ ہو۔ تو میری آپ حضرات سے سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات رسپانس کرنے والے بنیں، ریئیکٹ کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے کو ایک دو سوال پوچھنے ہیں پلیز۔ جی جی۔ ہاں، پہلا بات تو یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تیت الوضو کی نماز پڑھنی چاہیے پہلے، ہر نماز سے پہلے۔ تو ایک دن میں دوسرے پروگرام میں سن رہی تھی کہ بھائی عصر کی نماز کے جو فرض ہوتے ہیں
उससे पहले कोई भी नफल नहीं पढ़ सकते थे। इसका मतलब है असर की नमाज में तेतल वजू नहीं पढ़ सकते। चलें ठीक है, दूसरा क्या सवाल है? और दूसरा सवाल ये है कि जो सजदा सहू है उसमें 2 सजदे करने हैं कि एक ही सजदा करना चाहिए? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो सॉरी, जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं मैं उस टॉपिक पे सवाल नहीं कर रही। मुझसे एक सवाल करना था। माशाल्लाह पिछले दौरान आपने आयत करीमा पे एक बयान दिया था बहुत ही जबरदस्त, तो जिसमें आपने बयान दिया था कि ये जलाली नहीं जमाली होता है, जबरदस्त। लेकिन एक शायद आपने ये बात बोली हो, मेरे जहन में नहीं है, कि ये जो है औरतों के जो अय्याम होते हैं ना, उसमें ये आयत करीमा पढ़ सकते हैं? शायद आपने बोला था लेकिन मुझे पक्का नहीं याद, इसलिए मैंने कहा आज कंफर्म। अच्छा देखें, अय्याम के अंदर हर वो कुरानी दुआ पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, और आयत करीमा भी एक दुआ है, ये भी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं अय्याम के दौरान। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है और मैं हमेशा बड़े गौर से सुनती हूँ। तो आपको फ़ायदा होता है ना माशाल्लाह? बहुत जी, नॉलेज बहुत इजाफा होता है, अल्लाह पाक में अमल करना भी दे। आमीन 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 जी। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि हमारा एक मुलाजिम है उधर हमारे पाकिस्तान में, जो हमारे घर में रहता है, तो वो उसको बेचारे को तो हम हर माह कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहते हैं। उसके 4-5 बच्चे हैं बेचारे को, और कोई उसका जरिया आमदन नहीं है। तो ठीक है, जो सदके के पैसे होते हैं उसे लग सकते हैं? चलें ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए, पहले तो जो आंटी ने सवाल पूछा है तहियतुल वुज़ू के हवाले से, अच्छा ये तो मैं कई दफ़ा इस मसले को डिस्कस कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि सिंपल सी बात है कि 5 औकात में आप किसी किस्म की नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। जब फजर का वक्त हो जाता है तो जब तक फजर का वक्त रहता है आप किसी किस्म की कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से आप ज़वाल के वक्त में कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। ज़वाल के वक्त में तो बिल्कुल आप कोई नमाज पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। और तुलू आफ्ताब के वक्त में भी आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके से जो है वो असर का वक्त जब हो जाता है नाज़रीन, तो असर के वक्त में भी आप किसी किस्म की कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, चाहे वो तहियतुल वुज़ू हो चाहे वो तहियतुल मस्जिद हो। अब ये एक सिंपल सा फार्मूला है और उसूल है, इस पर आपने अमल करना है। और ज़वाल के वक्त में भी आप किसी किस्म की नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो अब तहियतुल वुज़ू भी हो जाए, तहियतुल मस्जिद भी हो, तो वो तो आपने नहीं पढ़ने ना, यानी अब ये तो नफिल नमाज है, और नफिल नमाज मैंने आपको बताया 5 औकात में आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इन 5 औकात में आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। और सिर्फ फजर का वक्त हो गया तो आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप असर का वक्त हो जाए तो आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, जो फ़र्ज़ नमाजें आपकी कज़ा हुई हैं। लेकिन 5 औकात के अंदर किसी किस्म की आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये आप इसको नोट कर लें। अब देखना है आपने, अगर तहियतुल वुज़ू पढ़ रहे हैं या तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे हैं और उस वक्त में मकरूह वक्त है, तो आपने उस वक्त में ये नफिल नमाज नहीं पढ़नी। दूसरा, मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि सजदे साहब के अंदर कितने सजदे करने होते हैं। तो 2 सजदे करने होते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, वाजिब वगैरह छूट गया है, तो आप तशहुद पढ़ के, तहियात पढ़ के दाएं तरफ सलाम फेरते हैं और फिर आप 2 सजदे करते हैं और फिर दोबारा आप बैठते हैं और आप तहियात यानी तशहुद पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआ करके फिर दोनों तरफ आप सलाम फेर देते हैं। और सजदा साहब क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जो आपसे वाजिब छूट गया है या आपसे वाजिब की कोई कमी पेशी हो गई है, उसको पूरा करने के लिए, यानी समझ लें कि उसका ये कफ़ारा है आसान अल्फाज में, यानी 2 एक्स्ट्रा सजदे करके आप उसका कफ़ारा अदा कर देते हैं ताकि आपकी नमाज जो है वो ठीक हो जाए। दूसरा, आंटी ने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान में उनका एक मुलाजिम है जो उनके घर के अंदर रहता है, घर को लुक आफ्टर करता है, उसके बच्चे हैं, तो क्या उसको वो सदका दे सकते हैं? अच्छा देखें, पहली बात तो इसको समझने की ज़रूरत है कि जो आपके मुलाजिम हैं,
ملازم کو تو آپ نے تنخواہ دینی ہوتی ہے نا، وہ تو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ تو طے کیا ہوگا نا. مثال کے طور پہ جب وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو لک آفٹر کرتے ہیں آپ کے گھر کو، تو آپ نے کوئی نہ کوئی تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ بھئی تم وہاں رہو اور جو فیسلٹیز ہے وہ یوز کرو، پانی، بجلی، گھر کا کوئی حصہ آپ نے اس کو دیا ہوگا، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ بھئی تم نے بس میرے گھر کو لک آفٹر کرنا ہے، یہی تمہاری اجرت ہے. یعنی تمہاری رہائش جو ہے وہ فری ہو گئی ہے، تم ادھر رہتے ہو اور کوئی اجرت ہم نے تمہیں نہیں دینی. تو آپ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو جو ہے پھر آپ صدقہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی اجرت طے نہیں کی، یعنی مالی اجرت طے نہیں کی. آپ نے کہا کہ بھئی تم صرف میرے گھر کے اندر رہو گے اور وہ فیسلٹیز یوز کرو گے اور تم کسی قسم کا کوئی کرایہ نہیں دو گے، یہی ہم تمہیں اور اوپر سے کوئی پیسے نہیں دیں گے. اب آپ اس کو ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، حالات اس کے خراب ہو گئے ہیں، یعنی فقر و فاقہ ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور ایشوز ہیں، تو آپ اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ مالی معاملات طے کیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو تنخواہ کے علاوہ تو آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ تنخواہ جو ہے صدقے کے مد میں نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ وہ تو اس کی اجرت ہے. وہ آپ کیسے اس کو صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں، وہ تو آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے، اس کا حق ہے، اور صدقہ آپ دے سکتے ہیں علیحدہ سے. اور علماء نے کہا ہے کہ بھئی صدقہ ایسے لوگوں کو صدقہ دے کر ایک کہیں نہ کہیں جو ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ اور اچھی طرح سے کام کرے گا اور ہمارا فرما بردار بن جائے گا اور احسان مند ہو جائے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو. تو لہذا اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ شبہ ہوتا ہے. تو لیکن اگر ضرورت مند ہے تو آپ کو اگر صدقہ دینا ہے تو بالکل آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں نے ذرا تفصیل سے بتا دیا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 مولانا صاحب. جی 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 آپ بات کریں. مولانا صاحب، اگر ہم مسجد جائیں اور عصر کا نماز کے لیے 5-10 منٹ رہتے ہوں تو اس وقت ہم تحیۃ المسجد یا جو 4 رکعت سنت غیر موقع 10-15 منٹ رہتا ہو تو نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی وہ تحیۃ المسجد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ فجر اور عصر میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، باقی اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر 10-15 منٹ ہیں تو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ تو پڑھ سکتے ہیں اور نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عصر اور فجر میں ان میں صرف عصر سے وقت ہو جائے تو عصر سے پہلے جو 4 سنت غیر موقدہ وہ پڑھی جاتی ہیں اور فجر کی 2 سنت موقدہ وہ پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ پھر نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. اور باقی عشاء اور ظہر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تحیۃ المسجد، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. حضرت یہ بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم جو شخص پڑھتا ہے وہ اس کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے خود کے کان سن سکیں، اور اگر وہ صرف ہونٹ ہل رہے ہیں تو اس کو قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، صرف اسے دیکھنے کا ثواب ملے گا. یہاں اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے کہ جن لوگوں نے زبانی یاد کر رکھی ہیں کچھ چند صورتیں اور صبح و شام ان کا معمول ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سے مراد یہ کہ وہ پڑھتے ہیں چاہے کسی بھی حال میں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کو وہ تو ثواب سے محروم رہ گئے وہ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا، ایک تو دیکھیں جو بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر وہ مسجد میں، وہ تو میں نے بتا دیا ان کو. قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی جو دل میں پڑھتے ہیں کہ کیا وہ تلاوت کے حکم میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یا جو وہ کچھ صورتیں حفظ کی ہوئی ہوں، یاد کی ہوں زبانی، اگر ان کو دل میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو میں عرض کر دوں، جس کو قرات کہا جاتا ہے نا، قرات کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ تلفظ کا ادا کرنا اور اس کو زبان سے ادا کرنا، اس کا پڑھنا ضروری ہے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو وہ قرات میں شامل نہیں ہوگا.
اور قرات کیا ہے کہ بھئی زبان سے پڑھیں، اور تو وہ سری ہوگی یا جہری ہوگی. اب سری میں یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم اتنی تو ہو کہ آپ کی زبان ہل رہی ہو اور آپ اپنے کانوں میں اس کو سن رہے ہوں. اتنا آہستہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو تو کم سے کم آواز آ رہی ہے، آپ کی زبان اس کے تلفظ ادا کر رہی ہے، الفاظ ادا کر رہی ہے. تو یہ تو ہوگی نا قرات کرائی جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی سوچ رہا ہے، فکر کے اندر ہی قرآن اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھ رہا. اسی طرح سے اگر دل کے اندر، اب دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور دل کے اندر سورہ فاتحہ چل رہی ہے، دماغ میں سورہ فاتحہ چل رہی ہے، تو اس کے چلنے کا اور اس کا ثواب پڑھنے کا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، وہ ایسا اس کا ثواب نہیں ملے گا اور وہ پڑھنے کے حکم میں بھی شامل نہیں ہوگا. نماز کے اندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے. اگر آپ قرات نہیں کریں گے، جیسے ظہر اور عصر کے اندر جہری اور سری معافی چاہتا ہوں سری، اور فجر میں مغرب عشاء میں جہری پڑھی جاتی ہے، تو اگر آپ تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل میں نہیں پڑھنا، زبان سے پڑھنا ہے، چاہے وہ بہت ہلکا ہو. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مفتی صاحب میں پوچھنے سی دو گلاں تے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو انسان دنیا کو جا لگا جانا اس نے واسطے کیا کری سکنا، کیا پڑھی سکنے ہیں جی بھائی ثواب پہنچانے واسطے؟ چلیں ٹھیک ہے. دوسرا بھول گئی آپ؟ سورت ملک یا سورت خلاص ہے جیڑی اے پڑھی کے اساں بخشی سکنے ہیں بھائی انہاں واسطے، تے جے آپ تے بھی پڑھی سکنے ہیں کیا کری سکنے ہیں؟ اے آپ تے میں پوچھنا چاہنی ہوں، آپ بندہ اپنے تے پڑھی سکنا تے جے دعا جے دنیا کو ٹری گیا والد صاحب یا والدہ تے انہاں واسطے کیا کرے، کیا بندہ پڑھی سکنا انہاں واسطے ثواب پہنچانے؟ چلو ٹھیک ہے، میں دسنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان میں نے 2 سوال کرنے ہیں آپ سے. ایک جو پہلا سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میرج ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بی بی زلیخا سے. دوسرے نمبر پہ ہے کہ منڈے تھرسڈے ایوری ویک میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور ایام 20 13 14 15 اسلامی منتھ کی ڈیٹ میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. ان روزوں کا کیا ثواب ہے؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین آمین. آپ کو زندگی سے تندرستی دے. آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب انسانیت کی کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 فرمائیں جی. جی عرض کریں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ یہ پاکستان میں قومی بچت میں جو پیسے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو پرافٹ ملتا ہے کیا وہ حلال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. اور جی بس یہی پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں، پہلے سے میری صحت کافی بہتر ہے. تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. ایک بات میں نے آپ سے کہنی تھی کہ وہ غزالی والوں کو نا میں نے رمضان شریف میں نا، اچھا یہ تو کنٹرول روم میں بات کر لیں میری بہن. وہ تو جتنی بھی چیریٹیز کے ایشوز ہیں وہ اس دوسرے نمبر پہ بیٹھ کے ان سے بات کریں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی بالکل، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. جی اچھا مفتی صاحب اگر وضو نہ ہو تو موبائل میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے نا. ہاں جی کریں بات. میں فارورڈ کر دیتا ہوں مفتی صاحب کو فون. آپ بات کریں، بالکل کریں. تو وہ کسی سے بات کر رہے ہیں نا. نہیں میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بات کریں مجھ سے. میں عبدالوہاب بول رہا ہوں. جی
نہیں میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ تسبیح کرتے ہیں نا سارا دن گھروں میں، تو کیا تسبیح بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. انہی کی کال سے شروع کر لیتے ہیں جی جواب سے. تسبیح بالکل بغیر وضو کے آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اور ذکر اذکار کرنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے. بغیر وضو کے آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور مجھے ہمیشہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تسبیح بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے. اچھا، وضو نہ ہو تو کیا قرآن میں جو ہے وہ قرآن موبائل کے اندر پڑھا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پہ پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ موبائل میں قرآن کی ایپ جو ڈاؤن لوڈ کر لی جاتی ہے، تو ویسے دیکھیں یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے. یہ تو ایک موبائل فون ہے، آئی فون ہے، بس یہ تو قرآن کے حکم میں تو نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اب دیکھیں، میں نے اب اگر یہ مثال کے طور پر میرے پاس قرآن کی ایپ ہے اور میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا، اب جیسے میں نے دبایا، اب یہ قرآن کھلایا. اب علماء کہتے ہیں کہ اب جب یہ قرآن کی ایپ کھل گئی ہے تو اب اس کو آپ ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، زمین پہ نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو باتھ روم میں ایسے نہیں لے جا سکتے. اور صرف اس حوالے سے کہ بھئی کیا وضو کے ساتھ پڑھیں گے یا بغیر وضو کے پڑھیں گے. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ بھئی کیونکہ یہ مصحف نہیں ہے، یہ تو صرف اس کی تصویر ہے. مصحف تو قرآن صفوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اور یہ اس کی ایک تصویر ہے، اور یہ ڈائریکٹ آپ جب چھوتے ہیں تو آپ اسکرین کو چھوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسکرین کو چھو رہا ہوں میں، اس صفحے کو نہیں چھو رہا اور الفاظ کو بھی نہیں چھو رہا، صرف اسکرین کو چھو رہا ہوں. یہ تو ایسے ہی جیسے آپ تصویر کو چھو رہے ہیں. تو لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بغیر وضو کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو چھو بھی سکتے ہیں. لیکن احترام آپ کریں گے کہ بھئی تصویر بھی، اگر قرآن کی تصویر بھی ہو تو اس کو آپ باتھ روم میں نہیں لے جا سکتے، آپ اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، آپ زمین پہ نہیں کر سکتے، رکھ سکتے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ابھی جیسے میں نے اب اس کو بند کیا تو بس یہ وہ ایپ ختم، بند ہو گئی. اب یہ تو ایک فون ہے، اس کو میں بغیر وضو کے چھو سکتا ہوں، ٹوائلٹ میں لے جا سکتا ہوں، زمین پہ رکھ سکتا ہوں، پاؤں کے نیچے رکھ سکتا ہوں، سر کے نیچے رکھ سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو ایک فون ہے، ایک ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے. اگر کوئی شخص موبائل فون میں بھی قرآن وضو کر کے پڑھتا ہے تو یہ تو سب سے افضل بات ہے، سب سے اعلیٰ بات ہے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا قومی بچت میں جو ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، یا پاکستان میں جو مختلف قسم کی جو بینکوں کے اندر جو فیسلٹیز ہیں سیونگز اکاؤنٹ کی، یا آپ اس کے اندر جو ڈپازٹ رکھتے ہیں، کیا شرعی طور پہ ان کا لینا اور ان میں پیسے رکھوانا جائز ہے؟ دیکھیں، جائز اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ وہ جو پروفٹ آتا ہے وہ انٹرسٹ بیس ہوتا ہے، کیونکہ وہ سود کے اوپر آتا ہے نا. وہ تو گورنمنٹ لون لیتی ہے، مختلف ادارے لون لیتے ہیں اس پیسے کو، اور اس پیسے پہ آپ کو بینک کو پہلے انٹرسٹ ملتا ہے، بینک اپنا پرسنٹیج کاٹ کر آپ لوگوں کو انٹرسٹ دے دیتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے وہ سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہوتے ہیں یا قومی بچت میں پیسے رکھوائے ہوتے ہیں. تو شرعی طور پر اس کا لینا جائز نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیر کے دن اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اعمال پیش کیے جا رہے ہیں تو میں روزے سے ہوں. اسی طریقے سے جو ہے ایام 20 کے روزے ہیں کہ بالکل مہینے کا جو ہے درمیان ہوتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو، اور ناظرین کوئی شخص جو ہے 3 روزے رکھ لیتا ہے، 13، 14 اور 15، تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، پورا مہینہ روزے رکھے. تو ہر روزے کا اگر ثواب آپ 10 گنا لے لیں، ہر نیکی کا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو
جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو 10 اس کے گناہ اجر ملتا ہے. تو 3 روزوں کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 10 سے تو 30 روزے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک روزہ رکھنا ایک بڑی سعادت کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی دے. آج کل دن تھوڑے لمبے ہیں اس لیے کم لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن آج کل بھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ پیر اور جمعرات کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا, آنٹی نے سوال پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا شادی زلیخا سے ہو گئی تھی. اچھا دیکھیں, یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ تو بیان کیا ہے, لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے کہ کیا زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ زلیخا تو عزیز مصر کی بیوی تھی. تو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہو گئی تھی, بہت سے کہتے ہیں نہیں ہوئی تھی. واللہ عالم بالصواب, حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, سورہ ملک اور سورہ اخلاص کا پڑھنا اپنے لیے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کا ثواب ملے گا. اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو آدمی فوت ہو جائے ہم اس کے لیے دعا کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں, اور اگر اس کے ذمے کوئی قرض وغیرہ تھا اور تو وہ قرض اپنے ذمے لے کے اس کا قرض ادا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے لوگ ہوتے تھے ان کا قرض ادا کرتے تھے, اپنے ذمے لیتے تھے. اور اگر ان کی ذمے نمازیں قضا تھیں تو نمازیں کا فدیہ دے دیں, روزوں کا فدیہ دیں. اگر حج نہیں کر سکے تو حج بدل کروائیں. اور یہ تو ہماری وہ ہے نا کہ بھئی ہمارا ایک حق بنتا ہے ہمارے والدین کا, ہمارے مرحومین کا ہم پر. اور ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کریں اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرائیں صدقے کا, تاکہ بہترین صدقہ ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے جی اپنے مرحومین کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, are you okay? الحمدللہ جی, الحمدللہ. Your dress is always very impeccable. گزارش ہے ایک ساڈے واسطے جی, ایک آدمی فوت ہو گیا, بابا دتا دل جاری, یہ دعا مانگتا ہوں ان کے لیے دعا منظور ہے. کیا نام تھا ان کا؟ بابا دتا دل جانی. تکبیر ٹی وی والے وہ فوت ہو گئے ہیں کل یا پرسوں سے, ان کے لیے ذرا دعا کر دیجیے. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور کریں گے جی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی فرمائیں. مولانا صاحب سے بات. جی میں کر رہا ہوں جی, آپ بات کریں. السلام علیکم مفتی صاحب. اچھا سوری, وہ پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, کیونکہ وہ جو آپ ظاہر بات ہے مقبول ٹائم تو نفل نہیں ہوتے, لیکن جب وہ مطلب ظہر کا نماز ہو گیا یا عصر کی نماز سے پہلے جو جماعت ہم پڑھتے یا عشاء کی نماز سے پہلے, تو اس وقت اگر ہمارے پاس ٹائم ہو 10 منٹ یا 5 منٹ, اس میں تو تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو یا سنت وغیرہ منعقدہ وہ تو پڑھ سکتے ہیں نا حضرت. آپ یعنی یہ میں نے بڑے آسان الفاظ میں بتایا تھا کہ فجر اور عصر میں نہیں پڑھ سکتے. میں نے بہت ہی سمپل انداز میں بتایا ہے کہ نفل فجر کا وقت ہو جائے تو نہیں پڑھ سکتے, عصر کا وقت ہو جائے تو نہیں پڑھ سکتے, 5 اوقات میں نفل نہیں پڑھ سکتے. فجر کا وقت ہو جائے نہیں پڑھ سکتے, عصر کا وقت ہو جائے نہیں پڑھ سکتے, سورج طلوع ہو رہا اس وقت نہیں پڑھ سکتے, زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے, غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ سمجھ نہیں رہی, اگر عصر کے نماز سے پہلے ٹائم ہو اسے بھی نہیں پڑھ سکتے. حضرت میں کیا کہہ رہا ہوں, عصر کا وقت ہو گیا ہے تو نہیں پڑھ سکتے, تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے, تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے, صرف عصر کی جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا نام حاجی محمد جہانگیر ہے. حاجی محمد جہانگیر صاحب جی, ایسٹ لندن سے بول رہا ہوں. جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میری روٹین میں بن گئی ہے کہ صبح نماز کے بعد اپنا سورہ فاتحہ, سورہ یاسین 3 دفعہ سورہ رحمان پڑھتا ہوں, اور جو سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. اور عمر میری 66 ایئرز ہے, اللہ کی مہربانی سے صحت اچھی ہے. جب صبح اٹھ کے وضو کر کے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں تو وہ شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ سر کے بال اللہ نے ٹھیک ٹھاک دیے ہیں.
تو میری زبان پہ اچانک وہ آیت آ جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا شکریہ. تو میرا مطلب ہے کہ باتھ روم میں یہ آیت پڑھنی جائز ہے کہ یا میں اس کو چھوڑ دوں؟ اچھا یہ مجھے بتائیں، لگتا ہے آپ کو اپنے سر کے بال بڑے محبوب ہیں. ظاہر ہے اگر میرا اگر 66 ایئرس میں اتنے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اچھا چلیں. اچھا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باتھ روم میں پڑھنا؟ جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا حاجی صاحب، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں شکیلہ واحدی بول رہی ہوں. وہاں صاحب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر. آپ لوگ سب خیریت سے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. جی اچھا، مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. ایک یہاں میں ہالینڈ میں ہوں نا، یہاں پہ ایک ورکر آئے تھے، انہوں نے تھوڑا کچھ کام کیا تھا، اس کے بعد وہ ان کا 75 یورو تھا اور میں نے ان سے کہا کہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں آ کے لے لوں گا. اس کے بعد پھر فون کیا میں نے، تو انہوں نے کمپنی سے میں کام کرتے تھے، اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، میں پھر خود سے لے لوں گا. اس واقعے کو بھی 10-12 سال ہو گئے، وہ پلٹ کے نہیں آیا اور نہ میں کہیں کانٹیکٹ کر کے ڈھونڈ سکتی ہوں کہ وہ تو کہیں باہر سے ہی کام کرنے آئے تھے. تو میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ وہ 75 یورو خالی ہیں. اچھا وہ جو صاحب تھے وہ صاحب مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے؟ نہیں غیر مسلم تھے، وہ یہیں کے تھے، ہالینڈ کے ڈچ آدمی تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. حضرت ایک چھوٹے سے 2 مسائل ہیں. جی جی. وضو میں اگر ترتیب نہ رہے تو وضو ہو جاتا ہے؟ وضو میں اگر کیا نہ رہے؟ ترتیب ہاں ترتیب نہ رہے، ٹھیک ہے، وضو ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، آستہ فاز سے دل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک کا قرآن پاک. دوسرا سوال حضرت سمجھ نہیں آیا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں نا، قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، آستہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، آہستہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ 2 مسائل ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کا کوئی ذاتی نمبر ہے؟ میں آن ایئر نہیں بات. اچھا دیکھیں، ہمارا نمبر تو وہی، ہمارا جو ڈونیشن آؤٹ لائن کا نمبر ہے وہی نمبر ہے میرا، اور یہ ان سے آپ کو کنٹرولر سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، کنٹرول روم سے مل جائے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، مجھے 2 سوال پوچھتے چھوٹے سے ہیں. جی جی جی. آپ کا پروگرام تو ایسے تعریف کے قابل ہے، بہت اچھا پروگرام ہے. آپ جو سوال جواب لوگ کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں، ہمیں بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کی باتوں پہ. تو میرا سوال یہ ہے گا کہ میں کہتے ہیں کہ نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ زندہ اگر پیدا ہو تو اگر فوت ہو جائے بعد میں تو ماں باپ کی مغفرت کراتا ہے وہ قیامت کے دن. تو اگر ایک بچہ دنیا میں آیا نہیں، وہ پہلے فوتگی ہو جاتی، بعد میں وہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے گا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری ایک جاننے والی ہیں، وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بیمار رہتی ہیں کافی، میں سالوں سے اس کو جانتی ہوں، تو کیا میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں صحت کے لیے؟ وہ کیا ہے، وہ غیر مسلم ہے؟ جی غیر مسلم ہے. ہاں غیر مسلم کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں جی، کہ اس کو صحت ملے، اور ہو سکتا ہے جو زندہ رہے گی تو آپ وہ ایمان بھی لا سکتی ہے نا. تو اس کی تکلیف ہے، اس کو وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اس کو پریشانی ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما. وہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، اور جب تک زندہ ہے تو ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، ہمارے اچھے اخلاق سے، ہمارے طرز عمل سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جی. اچھا میں پوچھنا چاہتی ہوں، نماز ہمیں ویسے قضا کرا عمری قضا نہیں پتا 4 فرض پڑھنی پہنی نماز ہے نہیں تاجے کا ہم ویسے روزہ نماز قضا ہوئی کہتا ہے اچھا تو پوری پڑھنی پہنی یا فرض پڑھنی پہنی؟ یہ کیڑی نماز؟ بھائی کوئی نماز قضا ہوئی گئی ہے، ٹھیک ہے،
پوری پڑھنی پہنی فرض خالی پڑھنے پہنی صرف فرض پڑھنے پہنے جی صرف فرض پڑھو گے تسی تے عشاء دی نماز جیڑی اگر قضا ہو جاندی ہے تے عشاء دے فرض بھی پڑھو گے تے وتر بھی پڑھو گے ٹھیک ہے وتر بھی تسی توانو پڑھنے پڑ سے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکسٹ کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب میں فرحان بول رہا ہوں مانچسٹر سے جی جی میرے 2 کویسچن ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ جو عقیقہ ہے ہوتا ہے اگر کسی بندے کو پتہ نہ ہو یا اس کے والدین میں سے کسی نے اس کو نہ بتایا ہو تو کیا اس کے لیے عقیقے کا کیا حکم ہے اور دوسرے یہ ہے کہ جو اپنے عزیز و اقارب میں یا والدین میں سے فوت ہو جائے اس کے نام پہ بھی قربانی دے سکتے ہیں یا اس کا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بتا دوں اچھا سب سے پہلے تو شکیلہ واحدی صاحبہ نے سوال پوچھا تھا اچھا نہیں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک صاحب تھے ان کا نام میرا بھی ذہن سے نکل گیا انہوں نے بھی بتایا کہ جو تکبیر ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتے تھے وہ شاید کامیڈی کا کرتے تھے یا کوئی ان کی پوسٹ میں دیکھ رہا تھا میں نے تو کبھی ان کا پروگرام دیکھا نہیں آج جو ہے وہ میرے خیال میں کل کی بات ہے کہ کہیں میں نے پڑھا تھا تو وہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا انہوں نے چاچا دتا جن کو کہتے ہیں نام مجھے نہیں پتا ان کا کیا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے اور یقینی طور پر ایک بڑے اچھے انسان تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی دوسرا حاجی محمد جہانگیر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا جو ہے باتھ روم میں فبی اعلیٰ ربکما تکذبان پڑھ سکتے ہیں اچھا دیکھیں باتھ روم میں آپ کسی قسم کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ذکر نہیں کر سکتے اللہ کا نام نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جی تو باتھ روم میں تو یہ قرآن کی آیت ہے باتھ روم میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے کیوں باتھ روم میں کیوں پڑھنا ہے آپ نے باتھ روم کے باہر آپ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ باتھ روم میں نہیں کی جا سکتی دوسرا شکیلہ واحدی صاحبہ نے سوال پوچھا کہ ہالینڈ میں ایک شخص سے انہوں نے کام کروایا تھا اور وہ 75 پاؤنڈ اس نے 75 یورو اس کی چارجز بنے تھے اور وہ چلا گیا یہ اس کو دے نہیں سکیں اب وہ کئی سال ہو گئے واپس نہیں آیا پیسے لینے کے لیے تو ان پیسوں کا کیا کیا جائے اچھا دیکھیں اگر تو آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ بندہ آپ واپس نہیں آئے گا 2 صورتیں ہوتی ہیں یا تو آپ اپنے پاس پیسے واپس رکھیں اپنے پاس اور انتظار کریں پوری کوشش کریں اس تک پہنچانے کی اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی چیریٹی کو دے دیں اور جب وہ واپس آ جائے مانگنے کے لیے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں نے وہ چیریٹی کو دے دی ہیں تو وہ کہے نہیں مجھے تو میرے پیسے چاہیے تو پھر آپ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ 75 پاؤنڈ اس کو ادا کریں ٹھیک ہے جی تو 2 صورتیں ہو گئی چیریٹی کو دے دیں اور جب واپس آئے تو اس کو واپس دیں اچھا دوسرا وضو میں ترتیب دیکھیں احناف کے نزدیک تو وضو میں ترتیب ضروری نہیں ہے اگر کسی شخص نے پہلے پاؤں دھو لیے ہیں اور پھر ہاتھ دھویا ہے چہرہ دھویا ہے تو کیا وضو ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا ترتیب جو ہے وہ سنت ہے لیکن یعنی اس بغیر ترتیب کے وضو ہو جاتا ہے اب ایک آدمی ہے وہ بارش میں گیلا ہو گیا بارش ہو رہی تھی پورا جسم اس کا گیلا ہو گیا بھیگ گیا وہ غسل ہو گیا اس کا تو کیا اس کا وضو ہو گیا بالکل اس کا وضو ہو گیا اور اسی طریقے سے کسی نے پہلے پاؤں دھوئے ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ پاؤں کہیں دھو نہیں سکتا تھا واش بیسن اونچا تھا وہاں پاؤں نہیں دھویا جا سکتا تھا تو اس نے پاؤں کہیں اور دھو لیے اور پہلے پاؤں دھو لیے پھر کہیں جا کے اس نے ہاتھ دھو لیے تو کیا اسے وضو ہو جائے گا تو بالکل وضو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے چاہے آہستہ کریں چاہے زور سے کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آہستہ تلاوت کیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زور سے کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تو جی زور سے بھی سنتا ہے اور آہستہ بھی سنتا ہے تو تلاوت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے چاہے آہستہ کریں یا زور سے کریں دوسرا ہاں زور سے کرنے میں یہ ہے کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں گھر میں کوئی بیمار ہے آپ کی بیوی یا کوئی گھر والے آپ کے زور سے تلاوت کرنے سے اگر وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو پھر اس وقت زور سے نہ کریں آرام سے کریں کسی کو ڈسٹرب نہ کریں بچہ جو ہے بالکل بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور یہ اس بچے کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتا ہے اسی طریقے سے وہ بچہ بھی جو
جس کے اعضاء بن چکے ہوں، جو 4 مہینے سے اوپر کی پیگننسی کے اندر انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے. اور جو 4 مہینے سے پہلے ہوتا ہے تو کیونکہ اس وقت اس کے اعضاء مکمل نہیں ہوتے تو وہ پھر بچہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ گوشت کا لوتھڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 4 مہینے کے بعد اگر کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ بالکل اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کسی کا اگر حقیقہ نہ ہوا، پہلے تو دیکھیں حقیقہ جو ہے وہ ایک سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا وقت ہے جب پیدائش ہو جاتی ہے بچے کی تو 7ویں دن آپ نے حقیقہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ بھئی 1 مہینے کے اندر اندر حقیقہ ہو جائے، کیونکہ حقیقہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی قربانی ہے جو بچے کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے اور خوشی کا صدقہ ہوتی ہے. تو جیسے قربانی ہے نا عید الاضحیٰ کی، اسی طرح سے حقیقہ ہے. تو اس کے اندر صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور عزیز و اقارب کی دعوت بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خوشی کا ایک وہ ہے حقیقہ عمل، اس لیے اس کو پہلے مہینے کے اندر ہونا ضروری ہے. 7ویں دن کر لیں، 14ویں دن کر لیں، 21ویں دن کر لیں یا 28ویں دن کر لیں. اب جب 1 مہینہ گزر گیا ہے تو اس کے بعد پھر یہ حقیقہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. کوئی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے چھوٹی عمر میں، کیونکہ اچھا ہے، بچے کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص بڑا ہو گیا ہے تو اب اس کو حقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بچہ بڑا ہو چکا ہے تو اس کو اپنے بچے کا حقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو حقیقہ ہے آج کل لوگ جو ہے وہ بڑی عمر میں بھی کرتے ہیں، تو بڑی دعوت کرتے ہیں، تو وہ اب حقیقہ کا مقصد ختم ہو چکا ہے نا. ٹھیک ہے، حقیقے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حقیقے کا کانسیپٹ یہ ہے، 2 کانسیپٹ ہیں. ایک تو یہ ہے ناظرین کہ آپ کے ہاں اللہ نے آپ کو بچہ دیا، آپ اس کی طرف سے ایک صدقہ کرتے ہیں اور خوشی کا ہوتا ہے وہ، اور اس کے اندر جو ہے غریبوں کا بھی آپ ایک حصہ شامل کر لیتے ہیں نا، اور ایک اپنا ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ ایک طرح سے اعلان بھی ہوتا ہے تاکہ آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، خاندان، قبیلے والوں کو پتہ چل جائے کہ میرے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ بچی پیدا ہوئی ہے. اور اس کا اعلان ہو جائے گا حقیقے کے ذریعے سے. جب دعوت ہو جائے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. کل کو اس بچے کے اوپر کوئی تہمت نہ لگائے، اور کل کو کوئی شخص اس عورت پہ کوئی تہمت نہ لگائے کہ بھئی یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تیرا بچہ کب پیدا ہوا، کہاں سے لے کے آ گئی ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی حقیقہ کیا جائے، اور یہ سنت عمل ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے بیچارہ، وہ کیا کرے گا، اور وہ تو صرف دعا ہی کر سکتا ہے. تو اس کو تو اعلان کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ بھئی میرے ہاں بچہ ہوا ہے. اس لیے ہمارے ہاں نا کہ مٹھائی کھلا دیتے ہیں، کوئی دعوت کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی میرے ہاں یہ بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے اور اس کا نسب ثابت ہے، اور کل کو کوئی اس بچے کے اوپر کوئی الزام نہ لگائے کہ یہ اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے یا پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کانسیپٹ ہے حقیقے کا. باقی فوت شدہ حضرات کی طرف سے قربانی بالکل کی جا سکتی ہے، اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو بالکل فوت شدہ حضرات کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو کال ہے تو کال لے لیں. اچھا 3 منٹ باقی ہیں اور کال ابھی نہیں ہے. تو ناظرین، آج شروع کے اندر جو گفتگو کی تھی میں نے، یہ بڑی اہم گفتگو تھی خودکشی کے حوالے سے. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ خودکشی وہ انسان کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، اور جس نے خودکشی کی ہو اس پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، اور اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، ڈسکریج کرنا چاہیے اس فعل کو، تاکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تنبیہ ہو جائے. جو لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں نا کہ یہ کام کرنے کا، وہ رک جائیں اور اس فعل کی قباحت کو بیان کرنا چاہیے، اور اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، ڈسکریج کرنا چاہیے. اور لوگوں گھر میں جب ایسا کوئی واقعہ کہیں پہ ہوتا ہے اور اس کا تذکرہ ہو تو لوگوں گھروں میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح سے نہیں ہوتا. کوئی آدمی اگر غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، بچوں کو قتل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اس کا یقین اللہ کی ذات پہ کمزور تھا. اس کو پوری محنت کرنی چاہیے، اس کو پورا دیکھیں نا، اس کو پورا زور لگانا چاہیے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ہر ایک کی صدا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو
عطا کرنے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے, قوت والا ہے. تو لہذا اور یہ جو یقین پیدا ہوتا ہے نا ناظرین, انسان کا بلیو اللہ کی ذات پہ کب پیدا ہوگا؟ وہ جب پیدا ہوگا کہ جب وہ اللہ سے تعلق قائم کرے گا, جب اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے. دیکھیں آج ہمارے سامنے پیسے کی طاقت, عہدے کی طاقت, تعلقات کی طاقت کا ہم یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس اگر دیکھیں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی طاقت دیا. دعا سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحے سے کیا انسان کرتا ہے؟ اپنی حفاظت کرتا ہے. اسلحے سے جو ہے وہ شکار کرتا ہے. اسلحے سے کیا کچھ کرتا ہے وہ. تو لہذا یہ مومن کا اسلحہ ہے. تو آپ دعا مانگیں, اور ساتھ ساتھ دعا اور محنت, یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ محنت بھی کریں, جستجو بھی کریں, گھر سے باہر نکلیں, کوشش کریں, ہاتھ پاؤں ماریں انشاءاللہ. اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے شرمائے نہیں. کسی قسم کا کام, جائز کام کرتے ہوئے شرمائے نہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام, کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. کام ہوتا ہے, کام کو عظمت ہے, اور کام کریں. یہ نہ سوچیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے, یہ نہ سوچیں کہ یار عزت ختم ہو جائے گی, یار سوسائٹی میں میرا ایک نام ہے. بالکل یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کام کریں, کام کو عظمت ہے, کام کو عزت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس شخص کی بڑی وقت ہے. اور ہمارے ہاں جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈپریشن سے بچیں ناظرین. ڈپریشن جب ہوگا جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ کمزور ہوگا, اور یہ ڈپریشن جب ہوگا جب آپ ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے, اور ڈپریشن جب ہوگا جب خدا نخواستہ آپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں, اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں. تو لہذا اللہ کی نافرمانی چھوڑیں, گناہوں کو چھوڑیں, اللہ پہ یقین مضبوط کریں, محنت کریں, اللہ کا ذکر کریں, واک کریں. واک کرنے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں, فون پہ بات چیت کر لیں, اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں, اور جو اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا. اور میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے دعا کروں گا, آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کریں. اور اس وقت کے اندر کیونکہ ہر طرف بری خبریں ہیں, روزانہ کئی انتقال کی خبریں آ رہی ہیں, اس وقت میں اچھی خبریں بھی پھیلائیں. جو لوگ صحت مند ہو رہے ہیں وہ خبریں بھی پھیلائیں کہ بھئی ہم صحت مند بھی ہو رہے ہیں, ہم ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. ہر وقت پریشانی کی باتیں کریں گے, ماحول پریشانی کا قائم کریں گے تو ہمیں انگزائٹی ہو جائے گی, سٹریس ہو جائے گا. تو اچھی باتیں کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.